میری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد اللہ ذو الجلال کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ هُوَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ۔ عبادت سے مراد صرف مسجد میں داخل ہو کے رکوع اور سجدے کرنا ہی نہیں، ہاں وہ بھی بہترین عبادت ہے۔ عبادت سے مراد یہ ہے کہ انسانی اقوال اور اس کے ظاہری اعمال اور اس کے باطنی اعمال ایسے بن جائیں جس سے وہ اپنے رب کو راضی کر سکے۔ نماز یہ مومن اور مسلمان کے درمیان ایک فرق ہے۔ ان بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ کافر اور مسلمان کے درمیان نماز کا ہی فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ اور اگر 10 سال کی ہو کر بھی نماز نہ پڑھیں تو ان کی سرزنش کرو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اور ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ روایت جامع ترمذی کی ہے 407 اور سنن ابی داود کی ہے 495۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو ایک اور بات بھی سمجھائی، ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست نکلی تو یہ کامیاب بھی ہوگا، نجات پائے گا، اور اگر اس میں کسی قسم کا فساد نکلا تو وہ انسان نقصان اٹھائے گا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 2020 اور سنن النسائی کی ہے 465۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور وہ بھی اسی راز کو واضح کرتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ ذو الجلال نے کامیابی کا پرمٹ دے دیا ہے، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اختیار کرنے والا وہی انسان ہو سکتا ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کس قدر عظیم نعمت ہے، کس قدر عظیم عظمت ہے انسان کے لیے کہ انسانی زندگی کا ہر دکھ، مصیبت، پریشانی کا حل اتنا ہی انسان سے دور ہے جتنی اس کی پیشانی زمین سے دور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو 1 سے 10 لوگ اس کے دائیں بائیں اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوبارہ اڑان بھرنے کے لیے اس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ جب وہ اوکے کی رپورٹ دیتے ہیں تب جا کے دوبارہ وہ اڑان بھرتا ہے۔ مالک الملک بھی 5 وقت اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس کی ہر پرابلم کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اپنی ہی ایجاد کے اس کے بٹن، اس کے دیگر آرگنز کو اس طرح ایکوریٹ کر دیتے ہیں، کاش یہ ان لوگوں کی سمجھ میں آ جائے جو نماز سے محروم ہیں، اور پوچھیں ان لوگوں سے
جن کو اللہ نے نماز میں سکون اور لذت عطا کر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتابیں بتاتی ہیں کہ اگر کوئی بے نماز دنیا سے چلا جائے، توبہ اس نے نہ کی ہو، لا یغسل، اس کو غسل نہیں دیا جاتا، ولا یکفن، اسے کفن نہیں پہنایا جاتا، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، ولا یدعا لہ بالمغفرہ، اور نہ ہی اس کی بخشش کی دعائیں کی جاتی ہیں، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جاتا ہے۔ کس قدر یہ محرومی ہے کہ انسان اللہ ذوالجلال کی اس نعمت سے محروم ہو جائے اور پھر اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، اسے غسل بھی نہ دیا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہ جائے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں میں رک کے یہ پیغام دینا چاہوں گا، ساری رات قیام کرنے والے اور اپنے رخساروں پہ آنسوؤں کی رم جم جاری کرنے والے اس بات کو بھی سمجھیں، سخت گرمی میں پسینے کا ایک قطرہ جو ظہر کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے میں اور آپ نکلتے ہیں، وہ پسینے کا ایک قطرہ قیام اللیل کے ان 20 آنسوؤں کے قطرات سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ فرض نماز ہے، وہ قیام ہے۔ جس طرح اس مبارک مہینے میں ہم تراویح اور قیام اور تہجد کی پابندی میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں فرائض کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ مالک الملک قیامت کے دن اس ہستی کا ساتھ نصیب فرمائے جو اللہ کی عبادت کر کر کے ان کے پاؤں پھٹ جاتے اور پھر اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔